السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی 25 رمضان المبارک 1159 یا پھر 7 شوال 1239 تک یعنی 20 ستمبر 1746 کو پیدا ہوئے اور 5 جون 1823 کو وفات پائی۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جو کہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند اکبر تھے۔ ان کے جد محترم شاہ عبدالرحیم تھے۔ شاہ عبدالعزیز کو علم کی وسعت کے ساتھ استحضار میں بھی کمال حاصل تھا۔ اگر بات کی جائے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کی تو 25 رمضان 1159 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 1746 عیسوی بروز جمعہ کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی نام غلام حلیم ہے، جس کے اعداد 1159 ہیں، جس سے سن ولادت نکلتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اگر بات کی جائے حضرت شاہ صاحب کے درس و تدریس کی تو حضرت شاہ صاحب جب 17 سال کے ہوئے تو ان کے والد بزرگوار یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہو گئی۔ 25 برس کی عمر ہی سے آپ متعدد موذی امراض میں مبتلا رہنے لگے تھے اور آخر عمر تک اس میں گرفتار رہے۔ اوائل عمر میں ہی کثرت امراض کے باوجود شاہ صاحب نے مدت العمر درس و تدریس کا بازار گرم رکھا اور اپنے والد محترم کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کا سلسلہ شیوخ حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حضرت شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان سے حضرت شیخ شاہ عبدالرحیم دہلوی، پھر حضرت شیخ سید عبداللہ واسطی، اس کے بعد حضرت شیخ سید آدم بنوری مہاجر مدنی، اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے ملتا ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے وصال کی تو آپ 80 سال کی عمر میں 9 شوال 1239 بمطابق 1823 کو یکشنبہ کے روز وفات پائی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے متعدد کتب تصنیف کی۔ امراض کی شدت اور آنکھوں کی بصارت زائل ہونے کے سبب بعض کتابوں کو آپ نے املا کرایا۔ اہم تصانیف یہ ہیں: تحفۃ اثنا عشریہ، یہ فارسی زبان میں ایک بے مثال کتاب ہے جس کو غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کا عربی اور اردو زبان میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اجالہ نافع فن حدیث کے متعلقات پر ایک اہم رسالہ ہے، یہ بھی فارسی میں ہے۔ اس کے بعد بستان المحدثین، محدثین کے حالات کا ایک مجموعہ ہے، یہ بھی فارسی میں ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی عزیزی، شاہ صاحب کے فتاوی کا مجموعہ اہل علم میں کافی مقبول ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے تفسیر فتح العزیز، معروف بھی تفسیر عزیزی، یہ ان کی مشہور تفسیری تصنیف ہے جس کی صرف 4 جلدیں 2 اول اور 2 آخر کی ملتی ہیں، باقی ناپید ہو چکی ہیں، یہ بھی فارسی میں ہے۔ اس کے علاوہ بلاغت، کلام، منطق اور فلسفے کے موضوعات پر بھی حضرت شاہ صاحب نے متعدد رسالے اور حاشیے اور فارسی عربی زبان میں لکھے۔ یہ تفسیر نامکمل صورت میں پائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 101 سورت 84 آیتوں کی تفسیر
پہلی 2 جلدوں میں اور آخر کے 2 پاروں کی تفسیر علیحدہ علیحدہ جلدوں میں ہے۔ یہ جلدیں متعدد بار شائع ہو چکی ہیں۔ تفسیر کے مقدمے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب کے ایک شاگرد شیخ مصدق الدین عبداللہ تھے، جن کی تحریک پر یہ تفسیر لکھی گئی اور انہی کو شاہ صاحب نے اس کا املا کرایا تھا۔ یہ سلسلہ 1208 ہجری یعنی 1793 عیسوی میں مکمل ہوا تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فیضان تا دنیا قائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔